اب میں دعویٰ دیتا ہوں محمد ارشد نقشبندی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنے مخصوص انداز میں عقیدت کے پھول نشان کریں. نعرہ تکبیر، چلو تیرا بیمارا
محمد چار یا حاجی خواجہ کتب فری منو بس درنا مدی آس ہے میرا زخمات مرہم تیرے پاس ہے مدہ دے دے شفا مسیحا میرے تیرے در تیرا بیمارا گیا مدہ دے دے شفا مسیحا میرے تیرے در تیرا بیمارا گیا بڑی مشکل ملی سی مدینے جل تھا رہن دتا نصیبان تو دن پینا چھڑ گلیاں سب مدینے دیا او تھوڑوں دا نظاروں گتارا گیا چھڑ گلیاں سب مدینے دیا چھڑ گلیاں سب مدینے دیا او تھوڑوں دا نظاروں گتارا گیا کملی والے کی توصیف بچ شاعری میری بخشش دا حافظ وسیلہ بنی سرنشر جد ناد محمد پڑی قسم رب دی رب نو بھی پیارا گیا سرنشر جد کملی والے دی توصیف وچ شاعری میری بخشش دا حافظ وسیلہ بنی سرنشر جد ناد محمد پڑی قسم رب دی رب نو بھی پیارا گیا سرنشر جد ناد محمد پڑی قسم رب دی رب نو بھی سرورا گیا کملی والے دی توصیف وچ شاعری میری بخشش دا حافظ وسیلہ بنی سرنشر جد ناد محمد پڑی قسم رب دی رب نو بھی پیارا گیا کملی والے میں صدقے تیرے نام تو نام لگیا دل قرار گیا دے اندر تڑپ گئی میری اکھیاں
اب آخر میں ایک ہے ننا منا نام خان جو حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی کے ساتھ آیا، ان کا چھوٹا صاحبزادہ محمد یاسر عتیق، وہ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اپنے ننے منے لبوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے ہیں، نعرہ تکبیر۔ بچوں کی ٹیم جو عزیزم بیٹے محمد عویس بٹ اور محمد عبدالجبار فیضی صاحب کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ان بچوں نے بڑی تگ و دو کر کے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا. محمد وقار صاحب
فیاض صاحب ہیں، راشد صاحب ہیں، وہ کتنے بچے ہیں، عبد الوحید صاحب ہیں، حافظ غلام مصطفیٰ ہیں، یہ بچے آج دیکھو کتنے تشریف فرما ہیں. ان بچوں نے یہ دوڑ کر یہ کوشش کی تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان بچوں کو محبت ہے اس کا انہوں نے یہ تھوڑا سا ثبوت پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اس محنت کو، کاوش کو، اس کوشش کو قبول بھی فرمائے اور مزید ان کو توفیق عطا فرمائے. اب میں دعوت دیتا ہوں مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب جو بانی اور محتمم ہے جامعہ حضرت کرما والا. ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تحریفوں پر گزارش کی تو انہوں نے قبول فرمایا اور تشریف لائے. ان کی بھی یہ مہربانی ہے. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مولانا صاحب کا کہ آپ جب بھی ہم گزارش کرتے ہیں تشریف لاتے ہیں تو یہ بچوں کا شوق پورا کرنے کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے تقریر کرنا. یہ سارے دوست تقریر سننے کے لیے آئے بس تقریر کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ تمہارے سننا علامہ مولانا محمد علی نقشبندی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه محمد
مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم حضرت کرم والے شہنشاہ دونوں جہاں میں اکبرم شاہی صدر سلی امری وحلو خلقم لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا
انتہائی عزت رائے عالم ندیم صوفی باصفا عاشق رسول حضرت علامہ مولانا محمد لقمان فیضی صاحب دامن برکات القدسیہ امام و خطیب جامعہ مسجد ہذا حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی عزت رائے علماء کرام فخر الکبریٰ حضرت الحافظ القاری محمد حق الواس صاحب اور جناب محترم جناب محمد عبیس بٹ صاحب، عبدالجواد صاحب اور دیگر میرے ننے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چمرستان نبوی کے دیوانوں پروانوں اور یقین جانوں، میں کبھی بھی اپنے نال اپنے آخری چھوٹی بچے کو کبھی نال نہیں رہ گیا، کیونکہ محفل بچہ نہیں سی اس واسطے اس مناسبت والے نال صبح اتوار سے یہ بچہ ماشاءاللہ میرا بیٹا 5ویں جماعت پڑھ رہے ہیں اور میں سمجھا کہ صبح اتوار ہے اور ایک جلدی نکلنا بھی کرو، میں کہتا ہوں کہ ہے بچہ نہیں محفل ہے کہ بچہ نہیں محفل ہے جنہوں نے بیٹا نے حوصلہ افزائی واسطے میں بھی کہہ سکنا کہ بچے تاڑے اس سوق کو دوبارہ کرنے واسطے جنہیں یہ میرا بچہ ہے تسی میرے بچے حضور کا ذکر کرتے ہیں کہ سرکار بچہ نہ بڑے پیار فرماتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچہ دلال ہے بڑا ہی پیار فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پلم یعقل کبیرنا، حضور فرماتے ہیں پلم یرحم صغیرنا، کہ جڑا بندہ بڑیاں دا احترام نہیں کرتا تو چھوٹیاں دا شفقت نہیں کرتا، فرمایا فلیس منا فاڈو رسول۔ یہ پتہ لگ گیا کہ چھوٹیاں بچیاں دا شفقت کرنا پیار کرنا میرے آقا کی سنت ہے۔ اور جب حضور کی محفل سجا کے ایک وقت سون ہے، ایک رات کا وقت سون ہے اور تقریباً 11:15 بج رہے ہیں اور یہ ٹائم آرام کرتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں گھر میں، کوئی آرام پہ کرتا ہے تو کوئی آرام پہ کرتا ہے، شیطان تو اس کے چیلن جب ٹی وی لا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آرام کر رہے ہیں اور کچھ آرام کر رہے ہیں، لیکن قربان جاواں اینا معصوم بچیاں تو ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درنو سلام کر رہے ہیں۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت وقار کوئی دسنا مقصد خوش آمد نہیں، ایک میں اپنے آقا کے کرم بھی گل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اینا دن میری ایک طرف میری لگن ہے وہ خاص درد لگی ہوئی ہے اور میں اور میرے گھر والے الحمدللہ اس وقت ویزے واقع عمرہ شیخ والے منال آخری مراحل کا میں کس وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے اور میں چاہتا کہ یہ جنہیں تسی آج محفل سجا کے بیٹھے ہو، خاص کر کے یہ ننے منے بچے بیٹھے ہیں اور میرے بھائی بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بزرگ تشریف فرمان ہے، انشاءاللہ العزیز یہ اس طرح یہ جو مجھے مووی بن رہی ہے یہ میرے دل میں مووی کے دماغ میں بن رہی ہے، ان ساروں نے جو حضور کے دربار سے انشاءاللہ انہیں حاضری کے وقت کوشش کرا گا کہ ایمیں بھی ایک ایک جو چہرہ نظر آ رہے ہیں ایک ایمیں چہرے میں یاد رہن اور انشاءاللہ یاد رکھا گا اور حضور کی بارگاہ سے ایمیں پیش کرا۔ بابا جی جناب بیٹھے ہوں سارے بزرگ تشریف فرمان ہے میاں صاحب اور حضور میاں صاحب کی محفل ہے اور آپ کی ایک مسجد ہے اور حضور میاں صاحب بھی بڑے بچہ نے بڑا پیار فرمایا کرتے سن اور یہ نوجوان بیٹھے ہیں اور میرے محترم بھائی چھوٹے بھائی محمد عبیس بٹ صاحب ایک بڑا چھوٹا جہاں میں نے یاد ہے
کہ بالکل جو میرا چھوٹا جا بچہ ہے نا محمد یاسر عطیق کہ ایڈی عمر تو میں نے دیکھ لیا اور یہ حضور نے اپنے جناب میاں لقمان صاحب نال کہ بڑے ہی ایک محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہے ہی بیٹا ہے نا سبحان اللہ انہوں نے دیکھو گے ٹھیک ہے انہوں نے والد صاحب بیمار بھی رہتے ہیں اور دایا جی انہوں نے اپنے وہ وصال کر گئے بہرحال جدو صحیح سی والد صاحب وہ گھاٹاں دے نے جویں میاں صاحب بیٹھے نے اور یہ بیٹے کہندی انہوں نے اپنے بیٹے کا حق ادا کیا بیٹا بنا کے نہ رکھا ہے باقی یہ میں خوشامد گل کر رہا کہ ساڈا فرض بنتا ہے کہ اسی بچوں کو انعام رکھیے عام اسی کہنے جدو کوئی محفل ہوئے کہنے یار بچوں کو پیچھے پیچھے کر کے بڑے اگے آئے اور ظاہر ہے کہ بچوں کو پیچھے بھیجا گے انہوں کو پھر خیر نہیں تو بول سکتے بچوں کو پیچھے کر دو بجا یا بچوں کو پیچھے بٹھا دو کہ آپ اگے کے آ جاؤ پھر بچہ نے اپنا زور تو لگانا ہے کہ یار بچے میرے اپنے محبت کو چاہتے ہیں پیار کو چاہتے ہیں انہوں محبت کے پیار ملنا چاہیے تو یہ دور نہ بھیجو کہ پیار ہو جائے نا انہوں نال بٹھاؤ اکثر اسی کہنے کہ یار بچے کو پیچھے بھیجو نہیں ان کہو کہ بچہ نو نال بٹھاؤ کی کہنا چاہیے نال بٹھاؤ آج انہوں نال بٹھاؤ گے انہوں کی تربیت کرو گے انشاءاللہ یہی کرو ہیت نگینے پر کے سامنے آنے اور حقیقت ہے ماں نے پیٹ سے کوئی سکے نہیں آتا تو سینے نال پیار کرو انہوں نے مدنی پھول نے اے حضور دے غلام نے اے ننے ننے مجاہد نے انہوں نے دوسری پیار کرو رب کریم تاڑے نال پیار کرے اسی حضور نے ادنا ننے کے مفتی سمجھ کے نال پیار کرو دنگ دے خضرات مکی تاڑے نال پیار کریں گے حضرت زبان اور یہ کہہ لو تسی اے ننے منے سرکار دے غلامہ دی محفظ تسی آ جاؤ کملی والے اپنے دربار بنوار دے میں تعلق بنا رہے گی حضرت زبان آج دی یہ محفل پاک یہ انعقاد کہ جو بچہ نے بندوں کہ انجمن قدائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انعقاد کیتا محبت پیار کا اظہار کیتا میری دعا ہے دل یا تھا گہرائیاں دے نال اللہ تعالیٰ انہوں نے ذوق اور دوبارہ فرمائے انہوں نے شوق دے وچ رات 11ویں اور دن 12ویں ترقی عطا فرمائے کیونکہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے حضور غوث سمدانی کا مہینہ ہے اور یقین جانو یہ جڑے حضور غوث پاک دے دیوانے نے انہوں نے گھر میں بھی رونقاں نے انہوں نے دلوں میں بھی رونقاں نے انہوں نے زبان پہ بھی رونق لگی ہوتی ہے اور حقیقت ہے کہ اللہ والا کو جو کچھ ملتا ہے حضور کے جوڑے میں خیرات ملتا ہے اور سامنے جو کچھ مل رہا ہے کہ نہ اللہ والا کے جوڑے میں خیرات ملتا ہے حضرت جی وقات کس کا تعلق نقشبندیہ دے نال ہے کسی کا تعلق قادریہ دے نال ہے کسی کا تعلق چشتی بابیہ دے نال ہے کسی کا تعلق سورگردیہ دے نال ہے حقیقت میں اے ساریاں پکڑیاں نے اے ساریاں روشاں نے اے برانچاں نے اصل جڑا موکرے اصل جڑا جیجی روڑے او چلدا چلدا حضور غوث سمدانی کو گزردا آیا ایک مدینہ طیبہ پہنچدا ہے مدینہ طیبہ پہنچدا ہے اور عام سے کہنے یعنی گلیے ناشتہ اے ناشتہ نہیں اے ایسی پسنجر ہے کہ جڑا کوئی بھی رہ جاوے کوئی انہوں ہی بلا بلا کے نال لے کے جاتی ہے رب نے وقار آنا حضرت سرکار رحمت اللہ علیہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ کو کوئی کسی نے بیلی میں پوچھا حضور قیامت والے دن یوم نعبد اللہ ناصر بی امامہم کہ خطاب ہوئے گا کہ آج وہ اپنے اپنے دینوں کے پیچھے سارے اپنے دینوں کے پیچھے چلے جاؤں گے کہ چلتے جاؤں گے حضور تسی آپ فرما دے کہ سارے دین کے جانے ہوں گے انہوں نے غلام جانے ہوں گے آپ بیٹھے رہوں گے آپ بیٹھے رہوں گے حضور تسی نہیں جاؤ گے کیا اسی تاڑے نام نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا آپ سارے تو پیچھے جاؤں گے آپ سارے تو پیچھے جاؤں گے حضور پیچھے سارے بھی جاؤں گے کہ آپ فرماتے ہیں پڑھے نہیں تو پوچھو نا آپ سارے پیچھے کیوں جانا ہے حضور آپ ہی فرما دو فرمایا اس بات ہے کہ جنہوں جڑا کسی بھی اپنے شہر سے بولو جدا ہو گیا ہوئے گا پیچھے رہ گیا ہوئے گا آپ پھر سارے نہ لے کے جانا تو پیچھے رہ گیا ہوئے گا
شریف زندہ حضرت علی وقار آپ پھر کسی پیچھے رہن دے نہیں سارے نہ لے کے چلا جانا ہے. یہ تو نہیں بہت کرو کہ انہوں کچھ لوگ تعصب کا شکار ہیں. تعصب نہیں ہونا چاہیے. سارے سلاسل پیارے سبحان اللہ. سارے سلاسل ہی پیارے نہیں. سارے سلاسل ہی بڑے پیارے نہیں. جیڑا بھی اور یاد رکھو یہ طریقہ کا اصول ہے کہ جیڑا کسی اچھے کامل پیر کے نام تعلق رکھتا ہوئے وہ ہر کامل پیر کا احترام کرے گا. جیڑا کسی کامل پیر کا تعلق رکھتا ہوئے وہ ہر کامل پیر کا احترام کرے گا. اور جیڑا کسی چنگے باپ کا پتر ہوئے وہ ہر وڈے کا احترام کرے گا. جیڑا کسی چنگے استاد کا شکیت ہوئے گا وہ ہر عالم دین ہر استاد کا احترام کرے گا. حضرات ذمہ کیوں اس واسطے کہ تربیت بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تربیت صحیح ہے تو بچہ ایک بڑا ہو کے ایک وقت کا ذمہ دار شہری بنے گا. اور یقین جانو سب تو بڑھ کے جیڑی تربیت گاہ ہے جیڑی ادھی تربیت گاہ میں آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سبحان فیض ترجمان جو سن پتہ چلے آئے. میرے آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جتنا بھی بچے نے بڑا ہو کے ساری زندگی سے سیکھنا ہے انہی ادھی درسگاہ ماں دی گود ہے. ماں کی گود ہے. اگر ماں عفیفہ ہے, اگر ماں صادقہ ہے, اگر ماں ساجدہ ہے, اگر ماں راکیہ ہے, اگر ماں صائمہ ہے, اللہ اکبر تے پھر ان کا پتر بھی غلام رسول اللہ بنے گا. اس واسطے اس وقت ضرورت ہے کہ اپنی بچیاں دین کی تعلیم دلاؤ. اور جب بچیاں کے بعد ماما کا فرض بنتا ہے اپنی بچیاں اور بچیاں کا ایک اچھی تربیت کا اہتمام کرن. اور اس اہتمام کے واسطے جو معاون بننا ہے وہ والدین کے وچوں والد بنے. ہر وہ فیسلٹیز ہر وہ سورسز کو استعمال کروا دے جن کے نال ماں کو ضرورت ہے اور بچے کی تربیت اعلیٰ انداز سے ہو سکتی ہے. میری مراد ہر والد کی منشا ہے. میں انشاءاللہ میلاد پاک کو سناؤں گا. میں اسرائی دو چار باتاں کرنا بچہ کے حوالے کا ضروری سمجھنا. امید ہے کہ سارے چھوٹے بڑے پسند آئے گا. ہر والد کی کوشش ہے میرا بچہ کسی اعلیٰ پرائیویٹ انگلش میڈیم دے وچ پڑھتا ہو. ہر والد کی خواہش ہوتی. ہر والد کی خواہش ہے میرا پتر جڑا ہے بڑا اعلیٰ قسم کا لباس پہنے. جس لباس دے وچ مینوں سکون ملے تو لوگوں کی نظروں وہ بڑا اچھا لگے. لیکن یاد رکھو جتھے تسی یہ چاہتے ہو میرا بچہ اعلیٰ سکون پڑھے, جتھے یہ چاہتے ہو میرا بچہ اعلیٰ لباس پہنے کہ جن دے وچ لوگوں کو خوش کرے, میرا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے, بڑا ہو کے فلاسفی بنے, بڑا ہو کے انجینئر بنے, بڑا ہو کے سائنسدان بنے, بڑا ہو کے سیاستدان بنے. اتنے کبھی یہ بھی کوشش کرنا کرو کہ میں اپنے بچے کو ایسی درسگاہ داخل کرواما جی درسگاہ اس وقت درسگاہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ تھی جن میں اصحاب صفہ بیٹھ کے پڑھا. اور اس کی مثال ایک مدارس نے اور ایک مساجد ہے. سب تو پہلے مسجد نبوی ایک یونیورسٹی ایک اعلیٰ سکول سی جنہیں اصحاب صفہ پڑھتے سن. کیونکہ سے مدرسے بڑے داخل کرانا اقرا بڑی بات ہے, نہیں کرانا چاہتا تو تیری سوچ ہے. لیکن اگر چاہنا ہے کہ میں حضور کا غلام بنا, حضور کا امتی بنا, تو سب تو پہلے اپنے بچے کی ابتدا ادا داخلہ اللہ کے گھر میں کروا دے, مسجد کروا دے اور یہ سمجھ کے کروا دے کہ اس مسجد نبی ایسے بھی جو شاخہ نے یہ والیاں اور وہ مرکز کے منبع جڑا اصحاب صفہ کا وہ چبوترا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فن رسی بنیا. وہ بھی فن سمجھ کے اپنے بچے کو داخل کروا دے. قال اللہ قال رسول کی سلام بلند ہو گئے. جب ایس کی سبحان اچھو سب تو پہلے اللہ کو رسول کی کلام بلند ہو گئی. انشاءاللہ
اس کے نال ایک سینہ و مدینہ بنے گا اور دونوں کو جہان منور ہو کے دینی اور دنیاوی حقوق کے نال پیداوار ہو جائے. جیسے چاہے میرے دوست میرے بزرگ کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے کہ لباس اعلیٰ پہنے لوگوں کو اچھا لگے. میرا مشورہ ہے کہ تو اپنے بیٹے کو وہ لباس پہنا کہ جس لباس کے نگاہ نبوت سے پسند آ جائے اور خضرات مکین و پیارا لگ جائے. اور یاد رکھو اور ایک جو حضور کی نظر میں سونا لگے گا تو جیڑا نظر محمود پاک کی نگاہ نبوت پیارا لگے وہ نگاہ خدا بھی پیارا لگتا ہے. اور رب راضی تو سب راضی. اگر رب و رب کا رسول راضی ہو گئے خدا کی قسم تو سارے لوگوں نے محمود پاک کا نام سونا کرے گا. حضرت وقار میں الکریا خالی کائنات تعیش کو بتوجہ فرمائے. رب کائنات حاکمین نے ارشاد فرمایا چھوٹے بچہ پڑے گا زبان کے ہر ویلے اپنی ٹیبل کے کشتی کے جو بدل کی یاد رکھو یہ کمینہ نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کے حضور نے اس اپنے دربارے میں چاول لا کے تیاری کروانا گا. یہ ہوگا مسلمان کو قال اللہ قال رسول صدا بنا بنائے گا قرآن بنائے گا. یہ زبان کو کدے بولے گا بسم اللہ الرحمن دیکھا
فلان کہیں جا رہا ہے، یہ چھوٹا جا بچہ کہیں جا رہا ہے، نوجوان کہیں جا رہا ہے، یہ ننے کا بچہ کہیں جا رہا ہے، سونے تو ساری کائنات واسطے رحمت ہے، سبحان اللہ، ساری کائنات واسطے رحمت ہے، یہ کملی والا مغرور وہ دیتے رحمت کی تجلی فرما دے گا، اللہ اکبر، وہ خوش نصیب بندے جناب کملی والے مغرور کو نظر پیدا دیے، حقیقت ہے وہ بڑے خوش نصیب آقا کا میلاد منا رہے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے، اور وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کرانے والے خوشی نہیں بیٹھے بلکہ صحابہ کرام حضور کا ذکر خیر کرتے سن، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس سے بعد نے اپنے بچے کا نام رکھا یاسر، اور عقیق اور تماغے بن ثانی حضرت جناب سیدنا صدیق بڑا مہینہ اس حوالے میں کرتا کر دیتا نام میں عرض کر رہا تھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر غریب نے کمیل جنابا عام لوگ کہنے عام معاشرے میں کہنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا، حضور دے غلام بن گیا، آقا دے غلام بنی جب کلمہ شریف پڑھ دے کلمہ شریف نے کہنا پیار ہو گیا، بیٹھ دے بھی کلمہ شریف پڑھ دے کھڑے ہوں دے بھی کلمہ شریف پڑھ دے روتے دلتا بھی کلمہ شریف پڑھ دے، کھانا کھا رہے ہر لقمے میں بسم اللہ شریف کلمہ شریف پڑھ دے پہلے ہر ویلے کلمہ شریف دا ورد کرتے رہے کیفیت کی ہے حق کار والے دلیار دل دے بچی کملی والے محبوب دا نقش پکائی بیٹھے ہر ویلے کلمہ پڑھتے کرتے کہ سرکار نے فرمایا عمار اجے کلمہ شریف اچھی نہ پڑھا کر ارگے پر سونا کوشش کرا کوشش کرا گا اور کوشش کیوں نہ لیا وعدہ نے کر دیا ہے پتا سی یہ ایسی اب یہ ایسی جیا ہے جتے لگ جائے تے پھر سکون نہیں ہوگا، اللہ اکبر کر دیا کلمہ شریف کر دیا نے دو شدا دے دے جنہاں میرا بیٹا اہلا اپنے دیگر چھوڑے چھوڑے تشریف فرمائے دو جنے نے جوڑی شیرہ نے جوڑی فرود غلامہ نے جوڑی آج اب کر رہے پرجی تسکی گنگلائی جا رہے ہو کی پڑی جا رہے ہو باقی دلدہ چنگی لگ دی دے جرا چنگا باپ ہوئے چنگی اولاد میں دسدائے فرمان لگے وہ پترو میں تانوے سنار سے نہیں دسدا تسکی دے چھوٹے چھوٹیاں نے تسی انہیں بچا نہیں سکو گے ان کی حفاظت نہیں کر سکو گے